میرے نہایت واجب الاحترام قبلہ سید محمد رضا نقوی صاحب سے دعائیں اور ذکر فضائل و وصحب آل محمد سے ہم سب بہرمند فرمائیں. ان کی اپنے آمد کے بعد اپنی بیداری کا سبب نعروں کے بلند آواز سے جواب سے دیجیے گا. نعرہ تکبیر اللہ. کافی ہے آپ ابھی بھی مس کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری بابا نے بلند سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام وتحیت والاکرام النبی المکی المدنی الفتحی الدامی والعبد المؤید ورسول مشدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد باللقاء وأوله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المبعوث فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله لها وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات مالک ہمیں مجلس کو ہونا جزائے خیر عطا فرمائے. عشر محرم خیر وعافیت سے پروردگار مومنین کی شرعی حاجات پوری فرمائے. ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. ہمارے بیماروں کو صدقہ بیمار کربلا شفا عطا فرمائے. پروردگار حق محمد و آل محمد عالم اسلام کی خیر فرمائے. دشمنان اسلام کو اللہ اس کو نابود فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گاؤں میں در میں قدم سخنے جو مشن آل محمد میں حصہ دے رہے ہیں اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ الدین کی رحمت کی تلاوت کی. ارشاد رب العزت ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے سادے کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ہر شے کا اجر اللہ دیتا ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا دنیا میں بھی اصول ہیں. یہ کام کرو گے تو صحیح رہو گے, یہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, سزا ہو جائے گی. دنیا کے اصولوں میں صرف سزا ہے, جزا نہیں. یہ قدرت کا اصول ہے کہ جس میں سزا بھی ہے جزا بھی ہے اور سزا کی معافی بھی ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد وہ معاف کر دیتا ہے. وہ تو چاہتا ہے بندہ میری طرف رجوع کرے. یہ ہم نے 9 دن گزار لیے محرم کے. ہم نے مجالس سنی, مختلف چینلوں سے سنی,
یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر سننے کا فائدہ کیا؟ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایمان ہونا چاہیے، بلکہ یہ ملتا ہے احادیث میں بھی کہ بندہ یہ دیکھے کہ پچھلے سال میں ایمان کی کس منزل میں تھا اور اس سال میں ایمان کی کس منزل میں، اور پھر یہ نہ سوچے کہ مر جائیں گے تو فرشتہ بتائے گا کہ تیری یہ سزا ہے، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کیا، بلکہ علماء کہتے ہیں بندے کو خود پتا ہو کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، میرا عمل کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، میرا ایمان متزلزل تو نہیں، میں جنہیں مان رہا ہوں میں ان کے فرامین پہ عمل کرتا ہوں، ان کی پوری بات مانتا ہوں، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھا قدم باہر ہو اسلام سے، آدھا اندر ہو، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، جب ہم مسلمان ہیں اور پھر ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کی حدیں بنا دی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تجھ پہ کوئی ظلم کرے تو اس پہ ظلم نہ کرنا، اور جب کوئی تیری تعریف کرے تو اس پہ خوش نہ ہونا، جب کوئی تجھے تیری برائی کرے تو اس پہ رنجیدہ نہ ہونا، بلکہ یہ دیکھنا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو فکر نہ کر، ہے تو اس سے توبہ کر لے، وہ دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، وہ توبہ ہر وقت تیار ہے۔ تو ہمارا عمل، ہمارا ایمان، یہ دونوں ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر علم کے بغیر، مولا فرماتے ہیں علم کے بغیر عمل وبال ہے، علم ہے ہی نہیں اور میں عمل کر رہا ہوں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا مذہب کون سا ہے، دین کون سا ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا امام کون ہے۔ امام کی اہمیت ہے، دنیا نے بنا لیا کہ قیامت کے دن حشر کے دن آواز آ رہے گی ماں کے ساتھ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھو، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جو جسے مانتا ہوگا، جو جس کا آئیڈیل ہوگا، جو جس کا رہبر ہوگا، جو جسے اچھا سمجھتا ہوگا اس کے ساتھ آئے گا۔ اور اچھے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس طرح کھیلنا پسند کرے گا جیسے وہ کھلاڑی کھیلتا ہے۔ اگر کوئی کسی عالم سے محبت کرتا ہے تو وہ اس طرح بولے گا جس طرح وہ عالم بولتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے جمع ہوئے ہیں، کس کی محبت میں ہم ایک ہو گئے ہیں۔ حالانکہ نظریات تو دنیا میں علیحدہ ہے، پہلے تو غیر مسلم ہیں، کوئی چائنیز ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی بدھ مت ہیں، ہر کے اپنے نظریات، پھر مسلمان ہیں، پھر ان کے اپنے فرقے ہیں، ہر فرقے کے اپنے نظریات، اور پھر مذہب اہل بیت ہے، اس میں بھی ہر بندے کا نظریہ علیحدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو یہ
جعفر صادق علیہ السلام یہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث فخر بنو، باعث ننگوار بنو، کوئی تمہیں دیکھ کے یہ نہ کہے یہ ہے امام جعفر صادق کے ماننے والے، اور اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر شیعہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر گیا تو جنازے میں شرکت کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ تعارف کس نے کرایا؟ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ بہت مشہور صحابی ہیں وہ جو رازدار رسالت مآب ہیں، حذیفہ، جناب حذیفہ۔ حضور نے ایک بندے سے گھوڑا خرید لیا یہودی سے، سودا کر لیا 600 دینار میں، اسے کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ میں رقم دے آؤں۔ حضور رقم لینے گئے، کوئی بندہ اور آ گیا، اس نے کہا میں تم سے زیادہ رقم دیتا ہوں، اس نے وہ گھوڑا لے لیا۔ حضور رقم دے دیا ہے، کہا میں نے گھوڑا خریدا تھا، کہ گھوڑا کب خریدا تھا؟ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ ایک صحابی آئے، حضور نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہودی سے گھوڑا خریدا تھا اور اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود کہا ہے کہ بغیر دیکھنے کی گواہی نہیں ہوتی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ایک اور صحابی آ گئے، اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ ادھر سے جناب حذیفہ جب آئے، حضور نے کہا حذیفہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا اور میں رقم لے گیا تو یہ بے ایمان ہو گیا۔ تو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا اور آپ رقم لینے گئے اور وہ اس نے کسی اور کو بیچ دیا۔ حضور نے کہا حذیفہ تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں، نہ سودا کرتے ہوئے، نہ مجھے خریدتے ہوئے، نہ اسے بیچتے ہوئے۔ حذیفہ نے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میں نے دیکھا ہے؟ آپ کے کہنے پہ میں مان گیا کہ جنت و نار میں نے دیکھے ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے تسلیم کر لیا، کیا ملائک ہم نے دیکھے ہیں؟ آپ نے کہا ہم نے مان لیا، کیا قبر کی منظریں ہم نے دیکھی ہیں؟ آپ نے کہی تو ہم نے مان لی۔ ایمان قرآن بھی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب کیا ہے؟ نامہ اعمال غیب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہے، حضور سے پہلے ایک کم 1,24,000 نبی آئے، ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے مان لیے۔ 28 یا 29 نبیوں کے نام قرآن نے دیے، باقی سب پہ ایمان رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ایک پہ بھی ایمان نہ ہو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ جو ہم نے دیکھے نہیں، جن کا اللہ نے ایڈریس نہیں بتایا، جن کا پتہ نہیں بتایا، جن کا نام نہیں بتایا، ان کو نہ مان کے ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو جن اوصیاء کے نام بھی بتلا دیے، القاب بھی بتلا دیے، جن کی کلیتیں بھی بتلا دی، کیا انہیں نہ مان کے؟ علامہ علی نقوی صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ جب اتنے غائب مان لی ہے تو ایک غائب اور مان لو، کیا نقصان ہوتا ہے تمہارا؟ امام غائب ہے۔ ڈاکٹر اقبال ہروی تہرانی سے کہتا ہے کہ مجھے 11 اماموں کی تو سمجھ آتی ہے،
بڑا مخلص زمین سے، عمل میں بھی کامیاب، ایمان میں بھی کامیاب۔ جب حضور نے سورت پڑھی نیچے سے کہتا ہے، عربی میں کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جو تنگ کرتے ہیں نبی کو یہ کاذب ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اصحاب نے جب نماز ختم کی، یا رسول اللہ اس نے تو بات کر لی، اس کی تو نماز نہیں ہوئی، اس نے تو ہماری بھی خراب کر دی۔ حضور خاموش۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول کر لی۔ سب کی نماز قبول کر لی ہے۔ قبول کرنا اس کا کام ہے، اعمال قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ وہ کہتے ہیں بندہ تھا، ہر سال حج پہ جاتا تھا، آواز آتی تھی تیرا حج قبول نہیں، 30 سال جاتا رہا، آواز آتی تھی تیرا حج قبول نہیں۔ کسی نے کہا، اسے بتایا نہ جب یہ، کسی نے کہا تو جاتا کیوں ہے، جائے نہ جا، جب قبول ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے اور کوئی دروازہ بتاؤ جس میں میں جاؤں اور قبول ہو جائے۔ اس وقت اسے پھر اشارہ ہوا کہ تیری یہ نماز بھی قبول، یہ حج بھی، اور پچھلے 30 بھی قبول۔ ایک شخص تھا، بڑا نمازی تھا، 2 روٹیاں مل جاتی، بس آخری بات کر رہا ہوں، عبادت کرتا رہتا، اپنی عبادت میں بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک دن 2 روٹیاں نہ ملی، بھوک لگ گئی، پہاڑی سے نیچے اترا، آتش پرستوں کی بستی، وہاں آ کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ انہوں نے 2 روٹیاں دے دی، یہ لے کے چلا۔ اس کا کتا اس کے پیچھے پیچھے چلا، اسے بھونکتا تھا، وہ سمجھا یہ کاٹ لے گا۔ اس نے ایک روٹی اسے پھینک دی، اس کتے نے وہ روٹی کھا لی، اور وہ پھر چلا، وہ پھر بھونکنے لگا، پھر اسے خطرہ ہوا، اس نے دوسری روٹی بھی اسے پھینک دی، کتے نے کھا لی، کتا پھر بھونکنے لگا، کہتا بڑا نمک کھا میں تو، میں نے 2 روٹیاں تیرے ہی مالک کے گھر سے دی تھی، تو نے دونوں کھا لی، پھر بھی مجھے بھونکتا ہے۔ علامہ مجلس سید رحمہ لکھتے ہیں اللہ نے اس کتے کو گویا ہی دے دی۔ وہ کتا کہتا سن، نمک حرام میں ہوں کہ تو ہے، مجھے تو سال گزر گئے، میرا تو یہ شکم، یہ پیٹ اندر چلا گیا، مالکوں کو ملتا ہے تو مجھے بھی دے دیتے ہیں، میں کھا لیتا ہوں، تو کیسا ہے؟ اس کا بندہ بڑا تو عابد بنا کرتا ہے، ایک دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکا، اور آتش پرستوں کے دروازے پہ آ کے تو مانگ رہا ہے۔ اب اس کا ذہن بیدار ہوا، زمین جاگا، پھر وہ گرایا، اسے کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، آواز قدرت آئی، یہ جو تو عبادت کر رہا تھا یہ بغیر معرفت کے کر رہا تھا، اب تم نے اس میں معرفت آ گئی ہے۔ یہ عبادت معرفت سے ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس ان سے ایک رات کی مہلت لو، تم جانتے ہو مجھے نماز کا کتنا شوق ہے، مجھے تلاوت قرآن کی کتنی مجھے عزیز ہے، ہم یہ رات عبادت میں بسر کریں
حسن کی شہدی نے سجدوں سے مہم عشق کی سر کی شہدی نے. اور پھر جب صبح کری اٹھے جب اذان ہوئی نا تو اگر میرے نہیں فرماتے ہیں یہ کہہ کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک کے زیب بدن کیے فاخرہ لباس باندھے امام آئے امام زمان کے پاس نماز کے لیے تیار ہوئے ساری رات عبادت کی. سید العلماء علامہ علی نقوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی اکبر کی بھی آخری رات حسین چاہتے تو خیمے میں رہنے دیتے تو زینب کے پاس رہو آخری رات ہے ماں کے پاس رہو نہیں. حسین نے علی اکبر کو عبادت میں ساتھ کھڑا کیا. بس 10 محرم آ گئے صبح ہوئی. حجاج بن مسروق اذان دیتا تھا. حسین نے کہا علی اکبر تم اذان دو آج میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں. علی اکبر نے اذان دی. بی بی زینب نے یہ اذان ڈیوری سے سنی. بی بی فرماتی ہیں لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی. یہ آخری اذان تھی علی اکبر کی. نوجوانوں سے کہوں گا اذان علی اکبر یاد رکھتے ہم نماز علی اکبر کیوں نہیں یاد رکھتے وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. بس ادھر نماز ختم ہوئی. علامہ قلب عابد صاحب لکھنؤ میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں مدینہ لوٹا کربلا کی زمین آباد ہوئی. ادھر نماز ختم ہوئی جب تیروں نے آ کے پیروں میں جہاد دیا. اب ایک ایک کے گلے لگ لگ رخصت ہو رہے تھے. اب ہماری باری ہے اب ہماری باری ہے. حسین ایک ایک کو ایک ایک بندہ ایک ایک شہید مولا سے مل کے جاتا تھا اجازت دیتا تھا. جب قاسم بھی گھوڑے سے گر گئے جناب عباس بھی شہید ہو گئے تو صرف علی اکبر رہ گئے. تو جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی مرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا علی اکبر کاش کوئی تیرا بیٹا تیرے جیسا ہوتا پھر وہ موت کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تو کیسے اجازت دیتا ہے. جاؤ ماں کے پاس جاؤ. علی اکبر خیمے میں آئے. آپ کے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں موت کی اجازت چاہیے. بی بی زینب نے کہا علی اکبر میں تو تیرے پالنے والی ہوں تیری ماں تو لیلا ہے اس سے اجازت لو. ماں کے پاس آئے اماں کوئی شے مانگنے آیا ہوں. ماں نے کہا بیٹا مدینہ ہوتا تو مانگتا میں عطا کرتی. میں تو